حضرت سعد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کالے کلوٹے تھے، کیونکہ دین اسلام میں بھید بھاؤ نہیں، کالے گورے کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، کمزور کا اور طاقتور کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، اللہ نے انہیں سب کو برابر بنایا ہے۔ ہاں اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے تو کس چیز پہ؟ علم پر بڑھے گا؟ نہیں، بلکہ عبادت میں آگے بڑھے گا۔ جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا اللہ کا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جتنے قرآن کی تلاوت کرے گا اتنا ہی اللہ کی قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت سعد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں غریب ہوں اور جنت مل جائے گی مجھے؟ میں کالا کلوٹا ہوں، نحیف الجثہ ہوں، کمزور ہوں، مجھے جنت مل جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہ تمہارا کیا عمل ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا جنت مل جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا، کیوں نہیں ملے گی؟ تم تو جنتی ہو۔ کہا، اے اللہ کے رسول، دنیا والے مجھے کوئی قدر و قیمت نہیں دیتے، میں کمزور ہوں، غریب ہوں، کالا کلوٹا ہوں، پتلا دبلا ہوں، اے اللہ کے رسول کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بتا کہاں شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سعد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو بھی مل جائے، نیک گھر والی مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں۔ صحابہ سے عرض کیا کہ کس کی جو سب سے زیادہ صحابی مالدار ہے اس کو بتاؤ، اور اس کی لڑکی بتاؤ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہے، اور وہ بہت مالدار صحابی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ان کی لڑکی بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد، جاؤ ان کے گھر اور کہنا کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اور میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کرانا طے پایا ہے اللہ کے رسول نے۔ حضرت سعد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، جاؤ۔ جب وہ جاتے ہیں ان کے گھر پر، حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا اللہ کے رسول نے، یہاں تمہارا رشتہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بیٹی سن رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے، لیکن حضرت سعد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے۔ جب وہ واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو بھیجا، حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جاؤ، یہ رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ یہ قاصد تھا اللہ کے رسول کا۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹال دیا تو دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ اپنے باپ کو بھیجا۔ ان سے پہلے حضرت سعد تشریف لے آئے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں، اور تشریف لا کے کہا، اے اللہ کے رسول